السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ کہانی ہمارے ہی جیسے کچھ بہادر پاکستانی بچوں کی کہانی ہے جو ہمارے اس کشمیر میں رہتے ہیں جو اب انڈیا کے قبضے میں ہے، اور وہ بھی پاکستانی ہیں لیکن انہیں ہماری طرح جشن آزادی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے بہت دور مقبوضہ کشمیر کے ایک گاؤں میں صبح کے 4 بجے تھے۔ جب فجر کی اذانوں میں بمشکل آدھا گھنٹہ رہ گیا تو حسن چپکے اپنے بستر سے اٹھا اور سب سوتے ہوئے بہن بھائیوں کے اوپر سے گزر کر نجیہ کے پاس پہنچا۔ نجو، اس نے چھوٹی بہن کے کان میں آواز دی، نجو اٹھو۔ دوسری دفعہ آواز دینے پر نجیہ نے آنکھیں کھولی۔ آؤ طیب کے گھر چلیں، وہ کہہ رہا تھا کہ رات کو اپنا جھنڈا لے کر آ جانا، اس کے پاس ایک لمبا بانس پڑا ہے، اس میں لگا دے گا۔ ہے سچی؟ نجیہ جھنڈے کے ذکر پر اپنے اوپر سے چادر ہٹا کر بیٹھی۔ لیکن ابو نے تو کہا تھا کہ کوئی جھنڈا نہیں لگائے گا۔ ابو اس لیے منع کر رہے تھے کیونکہ ہمارے گھر ڈنڈا نہیں ہے جس پر جھنڈا لگائیں، اور باہر سے بھی نہیں لا سکتے، ویسے بھی ہم کون سا اپنی چھت پر لگائیں گے، طیب کی چھت پر لگا دیں گے۔ اچھا جاؤ اب اندر سے جھنڈا لے کر آؤ۔ نجیہ چپکے سے امی اور ابو کے کمرے کی طرف گئی اور ایک ڈبے سے ہرا اور سفید جھنڈا نکال لائی۔ دونوں بہن بھائی 2 کمروں کے گھر سے نکل کر برآمدے میں آئے، جہاں چھوٹی سی دیوار کے اس پار طیب کھڑا تھا جو ان دونوں سے کچھ ہی بڑا تھا۔ حسن نے جھٹ سے دیوار پھلانگی اور طیب کے برآمدے میں چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد نجیہ نے اپنا تہ لگا جھنڈا احتیاط سے طیب کے ہاتھ میں دیا اور پھر حسن کا بازو تھام کر دیوار کے اس پار اتر آئی۔ تینوں خوش ہو کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ آہستہ آہستہ چلو، اگر نیچے پیروں کی آواز سن لی نا کسی نے تو تینوں پکڑے جائیں گے۔ طیب نے انگلی اٹھا کر حسن اور نجیہ کو ڈرایا۔ دونوں نے جلدی جلدی سر ہلا دیے۔ چھت خالی تھی اور کونے سے لگی پرانی سی ٹینکی جس میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اب خالی پڑی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی آج ایک عرصے بعد چھت پر آئے تھے۔ پہلے تو ہر سال گلی کے سب گھر 14 اگست کو سجائے جاتے تھے اور چھتوں پر بھی خوب شور مچاتے تھے، لیکن جب سے کرفیو لگا تھا امی ابو نے ان کا چھت پر کھیلنا بند کر دیا تھا۔ اب اسے مٹی سے بھرا ہوا ویران دیکھ کر دونوں اداس ہو گئے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں آس پاس کی چھتیں بھی ایسے ہی ویران سی دکھ رہی تھیں۔ طیب ٹینکی کے پیچھے پڑا ہوا لمبا سا بانس اٹھا لایا۔ یہ اتنا بڑا بانس کہاں سے ملا تمہیں؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے 2-3 بانس ابو نے لا کر رکھے تھے کہ اگر بھارتی فوجیوں کا حملہ ہو جائے تو اس سے ہم فوجیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ باقی دونوں تو فوجی لے گئے، یہ میں نے یہاں چھپا دیا تھا اس لیے یہ پڑا رہ گیا، طیب نے بتایا۔ اور تمہارے ابو کو بھی لے گئے فوجی؟ نجیہ نے پوچھا تو حسن نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ سب جانتے تھے کہ طیب کے ابو کو فوجی پکڑ کر لے گئے تھے، مگر کوئی اس کے سامنے یہ بات نہیں کرتا، ایسا کرنے سے امی ابو نے منع کیا تھا۔ طیب جواب دیے بغیر جھنڈا کھول کر دیکھنے لگا۔ بڑے سے سبز کپڑے پر ٹیڑھا میڑھا سا چاند اور ایک ستارہ بنا ہوا تھا۔ ایک کنارے پر سفید کپڑے کی پٹی لگی ہوئی تھی۔ پتہ ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا پچھلے سال، لیکن عین موقع پر ابو نے لگانے سے منع کر دیا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن اچھا ہوا میں نے سنبھال کر رکھ لیا، نہیں تو آج کیا لگاتے، وہ خوشی سے بتانے لگی۔ ہاں اچھا بنایا ہے، بہت اچھا۔ حسن نے طیب کو خاموش دیکھ کر خود ہی بہن کی تعریف کر دی تاکہ وہ اچھلنا بند کرے۔ چلو اس کو لگاتے ہیں۔ طیب نے جھنڈا پھیلا کر اس کو بانس کے گرد لپیٹ دیا، پھر حسن کے ہاتھ سے چٹکیاں لے کر وقفے سے 3 جگہوں پر لگا دی۔ چلو جلدی سے لگا دو اب، اس سے پہلے کہ فجر کی اذانیں ہونے لگے۔ حسن کو ابو کے اٹھنے کا ڈر بھی تھا اور جھنڈا لگانے کی خوشی بھی۔ طیب نے بانس کو احتیاط سے چھت کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ جھنڈا ہوا میں پھڑپھڑایا تو ایک چٹکی اتر کر نیچے آ گری۔ رکو تم پکڑ کے رکھو، میں دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ حسن نے چٹکی اٹھائی اور پاس پڑی اینٹوں پر چڑھ گیا، جھنڈے کے برابر آ کھڑا ہوا اور احتیاط سے اسے جوڑنے لگا۔ دھیان سے گر مت جانا۔ ٹھا ٹھا گولیوں کی آواز میں نجیہ کی آواز دب گئی، وہ کہتی رہ گئی، حسن نیچے گرا۔ حسن! وہ اور طیب ایک ساتھ چلائے۔ حسن بالکل خاموش تھا اور اس کی کن پٹی سے ابل کر بہتا خون
چھت کی مٹی میں ملنے لگا۔ نجیہ دوڑ کر ابو کو جگانے بھاگی۔ طیب کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ چھت کے کونے میں لگا ہوا سبز، سفید اور لال پرچم ان کی چیخ و پکار کو سنتا اور شہید حسن کے ہاتھ میں دبی ہوئی چٹکی کو دیکھتا اداس سا لہرا رہا تھا۔